اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا چوتھا سوال کافی لمبا چوڑا سوال تھا، اس میں سے میں نے کچھ اور سوال نکالے ہیں۔ کسی پروگرام میں سوال یہ ہے کہ کسی پروگرام میں میں نے ذکر یہ کیا تھا کوئی آئیڈینٹی کرائسس کے بارے میں، تو اس کو ایکسپلین کر دیں۔ آئیڈینٹی کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ کچھ ایسے ہے کہ ایک جرمن امریکن سائیکالوجسٹ تھا، ڈیولپمنٹ سائیکالوجسٹ، ایرک ایرکسن۔ اس نے کوئی 8 سٹیجز بتائی تھیں سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی، انسان کی گروتھ کیسے ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو وہ جو 8 سٹیجز اس نے بتائی تھیں، اس میں سے جو 5ویں سٹیج تھی، وہ بچپن سے پیدا ہوتے سارے شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی سٹیج مثلاً پیدائش سے 1 سال تک ہے، تو اس طریقے سے سٹیجز اس نے بتائی تھیں۔ جو 5ویں سٹیج تھی اس نے بتائی، وہ 5ویں سٹیج جون سی ہے اس تھیوری کے حوالے سے 12 اور 18 سال کے درمیان تھے، اور اس نے کہا کہ یہ جو سٹیجز ہیں اس میں آدمی ڈفرینٹ اپنی لائف میں اس کے کرائسس آتے ہیں، اور اگر وہ کرائسس پازیٹیو طریقے سے ہینڈل کر دے تو اس کے کوئی پازیٹیو اثرات پڑتے ہیں اس کی پرسنالٹی پہ۔ اگر وہ جو کرائسس آنا ہے یا جو ایک امتحان آنا ہے، اگر اس ٹائم پہ وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت پہ اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے اور ساری زندگی رہتے ہیں۔ تو جو 5واں امتحان تھا جو کہ 12 اور 18 سال کی عمر کے درمیان آتا ہے، اس وقت اس نے یہ کہا تھا، بعد میں اس میں کچھ تبدیلی آئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو 12 سے 18 سال کے درمیان میں جو امتحان آتا ہے، 5واں امتحان زندگی کا، اسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی ورسز کنفیوژن کا امتحان۔ اگر تو ہم نے 12 سے 18 سال میں وہ اچیو کر لیا، آئیڈینٹی اچیو کر لی، اپنی شناخت بنا لی، یا بچوں کی شناخت بنا دی، یا بچوں کی شناخت بننے کے امتحان میں ان کی مدد کر کے پا سکو گے وہ، تو وہ ان کی شخصیت پہ مثبت اثرات ہوں گے۔ اور اگر وہ امتحان میں فیل ہو گئے یا ہم نے اس کو بادر نہیں کیا، یا بچے اپنی شناخت نہ بنا سکے 12 اور 18 سال کی عمر کے درمیان، تو ان کی زندگی میں ساری زندگی کنفیوژن رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دی ہے۔ یہ جو امتحان ہے 5واں، یہ بہت اہم آپ کی پرسنل، یعنی کہ آپ کی ذاتی شناخت کے حوالے سے آپ کی زندگی کا بہت بڑا امتحان ہے، اور یہ آپ کا زندگی کا رویہ اور آپ کی باقی زندگی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اور اس نے اس چیز کو بیسیکلی جو ڈیفائن کیا تھا وہ کچھ ایسے تھا کہ یہ ایک ایسی یعنی کہ کسی انسان کی انفرادی اور نظر آنے والی ایسی خاصیت جس میں لگاتار یکسانیت نظر آئے، اور اس کی دنیا کے بارے میں جو بلیفز ہیں وہ بھی یکسانیت والے بلیفز ہوں۔ انگریزی میں اس کو آپ ایسے کہیں گے، اٹس اے سبجیکٹو سینس as well as an observable quality of the personal sameness and continuity paired with some belief in the sameness and continuity of some shared world image۔ آپ کی دنیا کے بارے میں ایک یکسانیت ہو، امیجز کے بارے میں، بلیفز کے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں، تو یہ اس نے ڈیفائن کیا تھا۔ اب یہ ہوا کیوں، اس نے اس کا دماغ میں یہ بات کیسے آئی؟ وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں ایسے بات آئی اپنی ذات کے اوپر سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیسیکلی جیو فیملی سے تھا۔ سائیکالوجسٹ جون سے نا، بیہیویئر سائنسز کے بندے آپ کو میجورٹی جون سے نظر آئیں گے نا دنیا میں، وہ سب جیوز نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں جیو فیملی سے تھا، لیکن میں اسکینڈینیوین کلچر میں رہتا تھا، تو مجھے بہت زیادہ زندگی میں اپنی ذات کے ساتھ میں سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے آپ کو دونوں گروپس کے ساتھ میں کمفرٹیبل نہیں تھا۔
نہ مجھے اپنے آپ کو میں جو سمجھتا تھا، نہ میں اسکینڈینیوین کی طرح بن سکتا تھا. تو مجھے لگا کہ میں کہیں میری شناخت جو سی ہے نا کہیں مسنگ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا ہوں. تو اس نے وہ پھر جرمن امریکن، پھر وہ جرمنی چھوڑ کے، جرمن جو تھا اسکینڈینیویا میں رہا، پھر الٹیمیٹلی امریکہ میں چلا گیا اور اس نے اس میں کافی کام کیا. اور یہ وہاں سے چیز چلتی آج کل یہ ایک بہت اہم تھیوری ہے. اب بیسیکلی جو سوال کا دوسرا حصہ تھا، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں آپ یو آر ناٹ کلیئر، آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کا زندگی میں کیا رول ہے، آپ یہاں پہ کیوں آئے تھے. آپ کو یاد ہے میں نے کسی پروگرامس میں ذکر کرتا ہوں 9th ہیبٹ کا. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کیوں آئے تھے اور زندگی کا مقصد کیا. یہ بھی میرا ایک پروگرام لگا ہوا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کس لیے آئے تھے، ہمارا زندگی کے بارے میں اور ہمارا رول کیا ہے زندگی کے بارے میں. اگر یہ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، تو وہ تو یعنی کہ اس کی باؤنڈری کوئی نہیں ہے. پھر وہ کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، تو وہ کنفیوز رہے گا لائف میں. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اصل میں کیا ہیں. کبھی آپ کے دل میں سے کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے، کبھی آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے، کبھی آپ پہ دور آ جاتا ہے. زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ جو جیسے ایرکسن نے کہا تھا کہ یہ 12 اور 18 سال میں آتا ہے، لیکن بعد میں اسٹڈیز ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ اب دنیا شاید بدل گئی ہے، یا شاید ایرکسن سے غلطی ہوئی تھی کہ آج کل تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگ 24 سال تک، 30 سال تک، بلکہ اکثر لوگ تو ساری زندگی 50-60 سال کی عمر تک اپنی ذاتی شناخت نہیں بنا سکتے اور ساری زندگی کنفیوژن اور کیاس میں گزار جاتے ہیں اور انہیپی رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جیسے یہ بھی میرا ایک پروگرام اس پہ لگا ہوا ہے، خود شناسی کے اوپر، سیلف ڈسکوری. تو یہ سیلف ڈسکوری کا جو فنومینا ہے بیسیکلی الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو ہیونگ اے سیلف آئیڈینٹی. اگر آپ نے اپنے آپ کو جان لیا ہے، دنیا کے کچھ سوالوں کا جواب آپ کے پاس آ گیا ہے، میں کون ہوں، میں جو ہوں، ٹھیک ہے میرا نام فائز ہے، لیکن واٹ میکس می، میرے میں ایسی کیا خوبی ہے جو میں ہوں. نام تو ایک ٹائٹل ہے نا. ایک گاڑی ہے اس کے اوپر ٹویوٹا لکھا ہوا ہے، لیکن ٹویوٹا کو ٹویوٹا کیا چیز بناتی ہے، باقی گاڑیوں سے فرق کیسے کرتی ہے. تو وہ ایک خود شناسی کا ایک عمل ہے جو اکثر لوگ شروع نہیں کرتے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں، پڑھایا نہیں جاتا، نہ ماں باپ کو پتہ ہے. وہ اس کے اوپر بلے صاحب کا بھی کلام ہے، پڑھ علم ہزار کتاباں کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. اپنے آپ نو پڑھنا کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو تو جانیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کی شناخت کیا ہے، تو پھر آپ لوگوں کی شناخت کو فالو کریں گے. کبھی آپ یہ فیشن کریں گے، کبھی آپ وہ فیشن کریں گے، کبھی آپ اس طرح کے دوستوں میں بیٹھیں گے، کبھی آپ اس طرح کے دوستوں میں بیٹھیں گے، کبھی آپ مسجد میں جائیں گے، کبھی آپ کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوں گی، کبھی آپ کسی ڈانس پارٹی میں بیٹھے ہوں گے، کبھی آپ آپ بے چین ہو کے اپنے آپ کو دنیا میں بدلتے ہوئے ماحول میں کہیں نہ کہیں کنفیوژن میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا. تو یہ ان لوگوں کا زندگی کا ڈائلیما ہوتا ہے، المیہ ہوتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو شناخت نہیں اپنی بنا سکتے. کبھی وہ کسی رنگ کے کپڑے پہن رہے ہوں گے، کبھی کسی رنگ کے. بڑی یعنی کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ آئیڈینٹی میں اتنے 60 سال کی عمر میں بھی آپ کو ایسی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں. دے ڈینائی سیورل تھنگس. وہ اپنی ایج کو، آپ کو لگے گا ان کا اپنے کپڑے دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ وہ اپنی ایج کو ڈینائی کرتے ہیں، یا اپنے اس جو ان کا جو مقام ہے یا جو ان کا رول ہونا چاہیے اس کو ڈینائی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ وجوہات ساری کی ساری وہ آئیڈینٹی کرائسس ہے.
اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پاس سے یہ سوال پوچھتے رہیں کہ جناب میری ویلیوز کیا ہیں، مجھے کون سی چیز ہے جو کہ میں قدر کرتا ہوں، اقدار ہیں جو میری ریلیجن کے بارے میں کیا بلیف ہے، میری جینڈر رولز کے بارے میں کیا اوپینین ہے، آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے عورت کا، نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ بھی آپ کے بدلتے دور کے طرح بدلتے رہتی ہیں، آپ کے سوالوں کے جواب اور آپ کی اپنی شخصیت کے ساتھ ساتھ یا عمر کے ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کو کیریئر پاتھ کا نہیں پتہ، کبھی آپ کوئی جاب شروع کرتے ہیں، پھر کبھی کوئی اور جاب شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ پیسے کے پیچھے بھاگ کے کسی اور جاب پہ چلے جاتے ہیں. تو جس شخص کو اپنی شناخت پتہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہی کروں گا، اس کو کم تنخواہ بھی ملے گی تو وہ اس پہ اسٹک کرے گا. لیکن جس کو نہیں پتہ اس کے لیے ڈرائیور پیسہ بن جاتا ہے. بچوں کے بارے میں لوگوں کو آئیڈینٹی شناخت، بچے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، کتنے ہونے چاہیے، بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، آپ کی انٹرسٹ کیا ہیں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کو کیا چیز اچھا لگتا ہے، آپ کو کس قسم کے لوگ پسند آتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کے ڈفرینٹ قسم کے حلقے ہیں، جن کی کئی شناختیں ہیں. ایک جگہ بیٹھیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں جی بڑے بارش آدمی ہیں، بڑے اللہ لوگ ہیں. ایک اور گروپ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان سے بڑھ کے تو جناب دنیا دار کوئی نہیں ہے. اور جناب اس عمر میں بھی جناب ان کے بڑے بڑے ٹین ایجز والے شوق ہیں. تو ایسے لوگوں کی آئیڈینٹی میرے پاس کیسز ہیں ایسے لوگ. یہ سارے آئیڈینٹی کرائسس کی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ اس کے سائن بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے، اور جو دونوں چیزیں آپس میں کانفلکٹ ہیں. آپ کبھی دوستوں میں ایسے ایکٹ کرتے ہیں، کبھی ویسے. آپ کی اوپینینس بدلتی رہتی ہیں، پولیٹیکل چیزوں کے بارے میں اوپینینس بدلتی رہتی ہیں، اچھائی اور برائی آپ کی بدلتی رہتی ہے. فیشنوں کے ساتھ آپ پٹتے چلے جاتے ہیں، کبھی جو فیشن آتا ہے اس کے روح میں بہ جاتے ہیں آپ. یا پھر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ پاکستانی بن جاتے ہیں، کیلیفورنیا کے بیچ میں جا کے آپ کیلیفورنین بن جاتے ہیں. تو یہ بھی آئیڈینٹی کا کرائسس، وہاں پہ جا کے آپ اپنی آئیڈینٹی بھول جاتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو یہ ساری ایگزامپلس اس چیز کی ہیں، یا یہ سارے سائن اس چیز کے ہیں کہ آپ میں آئیڈینٹی کی شناخت کا جو ہے اس کا کرائسس ہے، یہ المیہ ہے. یہ بھی آپ اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکلے. آج کل کے دور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ 24 30 32 40 50 60 سال تک لوگ بیچارے اسی مصیبت میں پھنسے رہتے ہیں. ان کو گائیڈنس نہیں ملتی، انہیں کاؤنسلنگ نہیں ملتی، انہیں ماں باپ نے بتایا نہیں ہوا کہ جناب یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو ایک کانشیس فینومینا ہے، یہ تو ایک کیا کہتے ہیں، آپ کو ایک شعوری طور پہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ خود تھوڑی ہو جائے گا. قد تو آپ کا روز بڑھ دیا جائے گا، ہر سال بعد آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی. جو گروتھ آپ کی فزیکل ہونی ہے وہ تو ہو ہی جانی ہے. وہ تو آپ کچھ کریں نہ کریں، سوئے بھی رہیں تو آپ نے اگلے سال جناب 1 سال بڑا ہو جانا ہے. جو آپ کے اختیار میں کہتے ہیں نا، ایک میچیور اور اممیچیور آدمی میں کچھ اور بینچ مارک ہے. ایک میچیور آدمی ہے، اس کو اپنا پتہ ہے، اس کو اپنے پیشن کا پتہ ہے، اسے اپنی یہ آئیڈینٹی ہے اس کو اپنی رائٹ اور رانگ کا پتہ ہے، اسے اپنی لائکس اور ڈس لائکس کا پتہ ہے، اور وہ اسٹیبل ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل پہلے اس کی ڈیفینیشن بتائی، اور ڈیفینیشن کے اندر ہی یہ شامل ہے کہ پرسنل سیمنس اینڈ کنٹینیوٹی، ذاتی طور پہ سیمنس ہو. ایک بندے کو آپ 10 سال کے بعد ہی ملے ہیں تو بیہیویئر آپ کو چاہے بدل جائے، بیہیویئر تو بدل جاتا ہے، لیکن اس کی بیسکس نہ بدلی ہوں. اگر وہ ایک اپنے آپ کو اچھا مسلمان سمجھتا ہے، یا اس کی عادتیں یا اس کی زبان یا اس کے کپڑوں میں وہ آپ کو چیز نظر آتی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کپڑے جناب شلوار قمیض پہنی ہے، یہ پتلون پہنی ہے. بیہیویئر اس کا جو آپ کو نظر آنے والی چیزیں، لیکن اوور آل اس کی وہ بھی ابھی بھی آپ کو لگے کہ یار 5 سال پہلے بھی آیا تھی تو آئی نمازاں پڑھ دیا تھی، تہجد پڑھن چلا جانا تھی، ہوں بھی کرتا پیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بندہ اسٹیبل ہے، اس میں پرسنل سیمنس پائی جاتی ہے. اس وقت بھی اس کو یہ رنگ پسند تھے، اس وقت بھی اس کو جناب اس طرح کے پونچے نہیں پسند تھے، اس طرح کے کپڑے نہیں پسند تھے، آج بھی نہیں پسند. تو یہ بیسک یہ ہے کہ یہ لانگ ہال کے اوپر آپ کی نمبر 1 اپنی چیزوں کے بارے میں، آپ کے بیہیویئر اور آپ کی چوائسیز کے بارے میں پرسنل لیول پہ، ذاتی لیول پہ جو آپ کی ہے وہ آپ کو
سیمنس نظر آئے اور کنٹینیوٹی یعنی یکسانیت نظر آئے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہی یکسانیت اور یہی جو آپ کی خوبی ہے, خاصیت ہے, یہ آپ کو آپ کے بلیفس میں بھی یکسانیت نظر آئے. پولیٹیکل ویوز ہیں آپ کے, ریلیجیس ویوز ہیں آپ کے, نہ آپ کے سوشل ویوز ہیں آپ کے, آپ کی کسی چیز کے بارے میں اوپینین ہے کہ وٹ از رائٹ وٹ از رانگ. آپ کو کہتے ہیں جی اچھا جی آپ بتائیں کنزیومرزم کسے کہتے ہیں, آپ کو کہا جائے جی بتائیں ذرا آپ سوشلزم کسے کہتے ہیں, کمیونزم کسے کہتے ہیں. تو آپ کے ویوز ہیں, وہی ویوز آپ کے ہیں, آپ اس میں میچور ہو رہے ہیں, لیکن بیسک فنڈامنٹل ویوز آپ کے چینج نہیں ہوئے. اگر آپ سیاست میں کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں تو آپ برا سمجھتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ 4 سال کے بعد آئیں تو پتہ چلے جی آپ کے ویوز ہی ٹوٹل بدل گئے, یا آپ کی پارٹی بدل گئی ہے, یا آپ کی چیزیں لائک جو آپ کو ناپسند تھی وہ پسند ہو. اسی کے بارے میں علامہ اقبال کہتے تھے نا, تھا جو خوب نہ بتدریج وہی تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پرسنل سیمنس اور کنٹینیوٹی ہونی چاہیے, وہ ہے شناخت کی علامت. تو یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی اپنی, اور یہ جو ٹائم بتا رہا ہوں نا 12 سے, جتنی جلدی آپ اس امتحان کو پاس کر لیں گے اتنا آسان ہے. اس کو پاس کروانے کے لیے طریقہ ہے, کیا کیا جا سکتا ہے بچوں میں پرسنل آئیڈینٹی کے امتحان میں جلدی سے وہ پاس ہو جائیں. اس کے طریقے ہیں, انشاءاللہ پھر کسی سوال میں لمبا ہو جائے گا, پھر کسی اور جگہ بات کریں گے. لیکن یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے, جب تک آپ اس امتحان کو پاس نہیں کریں گے آپ اٹکے رہیں گے. جو لوگ نہیں اپنی آئیڈینٹی کو پا سکتے وہ اکثر اوقات ان میں سوئسائڈل رجحان بہت نظر آیا ہے, وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جناب آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا کہ پتہ کیسے چلتا ہے. اسی کا تیسرا جو کوشچن بنتا تھا سب, وہ یہ تھا کہ یہ کب ہوتا ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ 12 اور 18 سال کے امتحان ہیں. یہ اکثر اوقات ہم کہتے تھے یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے. اب یہ ٹین ایج میں لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے, کبھی جناب پنک بن گئے تو کبھی بالوں کو ڈائی کرا لیا, کبھی جناب بالیاں پہن لی تو جناب کوئی حلیہ بنا کے رکھ دیا. یہ ٹین ایج میں سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ کرائسس جون سا آتا ہے, امتحان جون سا یہ ٹین ایج میں آتا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نئے دور کے اندر یہ آپ کو چیزیں بزرگوں میں بڑوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں کک آف کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آئیڈینٹی کرائسس ایک ایسا ہی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, تو لائک مینٹل ہیلتھ ایشو یہ کسی نہ کسی چیز سے ٹریگر کر جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ میں بھی ایک آدمی کو ایک چیز ہے, لیکن کوئی واقعہ زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ چیز ایک دم باہر آ جاتی ہے اور وہ پتہ چل جاتا ہے. ڈپریشن میں چلا گیا, سائیکالوجسٹ کے پاس چلا گیا, سائیکیٹرسٹ کے پاس چلا گیا, زندگی میں کچھ ہوا تو وہاں سے پتہ چلا اس کو تو یہ ڈس آرڈر ہے, یہ ڈس آرڈر ہے, یہ ڈس آرڈر ہے. اسی طریقے سے آئیڈینٹی کرائسس بھی ایک مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. اور یہ جو زندگی میں میجر لائف کے سٹریسز آتے ہیں یہ اس سے ٹریگر کہیں کر جاتا ہے, پتہ اس وقت چلتا ہے. اور وہ کیا ہو سکتے ہیں, مثلاً شادی ہو رہی ہے, آپ پھنس گئے, آپ کے سامنے چوائسیز آ گئی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یا آپ نے شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوا او مجھے تو دوسری والی پسند تھی, اور دونوں اپوزٹ ہیں. آپ کہیں نہ کہیں آپ اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی. اور یہ اس صورت میں زیادہ پاسبل ہے جہاں پہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی نہیں تھی. آپ کو ابھی اگر آپ کی اپنی شناخت ہے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس شناخت کے ساتھ آپ کی جو زوجہ ہیں, جو آپ کی بیگم صاحب ہیں, وہ آپ کی اس شناخت کے ساتھ کون سی ہوں گی جو فٹ ہوں گی. آپ میڈیا کے بندے ہیں, آپ بڑا کلیئر ہے, آپ کے جناب بلیف بنے ہوئے ہیں. ساتھ پھر آپ کے نزدیک آسان تھا طریقہ ہے جی میں بھی کسی میڈیا والی سے شادی کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ نے صرف ٹرینڈ کو دیکھ کے کیا اور بعد میں کوئی مسئلہ آ گیا تو بہت ایشو آئے گا, کہیں نہ کہیں آپ پھنس جائیں گے. اسی طریقے سے اور اسٹریسر کیا ہو سکتا ہے, ڈائیورس ہو جائے آپ, یا سپریشن ہو جائے, آپ کو ریجیکشن فیل ہو, وہ ایک بہت بڑا اسٹریسر لائف میں آتا ہے. اس سے بہت بڑے مینٹل ہیلتھ کے ایشوز اور بہت کچھ آئیڈینٹی کرائسس کے ایشوز جو ان سے اس وقت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ کوئی شہر چھوڑ کے کوئی ملک چھوڑ کے کوئی موو کر رہے ہیں, آپ کے دوست یار ساری بچپن کے نا آگے پیچھے ہمسائے جن کے ساتھ آپ بڑے کلوز تھے, اور ان کے ساتھ آپ رہے, انہی کی شناخت آپ نے بنا لی, وہ علاقہ آپ کو چھوڑنا پڑ گیا, تو وہ ایک اسٹریسر بڑا ہو سکتا ہے. کوئی زندگی میں بہت بڑا ٹرامیٹک ایونٹ آپ کی لائف میں آ گیا, ٹراما آ گیا, امتحان فیل ہو گیا, کوئی اور بڑی بیماری آ گئی بہت بڑی, اس وقت آپ کو آپ سوال اپنے آپ سے پوچھنا شروع کرتے ہیں, میں ہوں کون, میں چاہتا کیا تھا, میں کیا بن گیا. اسی طریقے سے کوئی بہت کلوز آپ کا ریلیٹیو ہے, اس کی ڈیتھ ہو جائے, ہسبینڈ کی, وائف کی, بچے کی, کوئی کلوزنس کوئی فیملی میں ماں باپ بہن بھائی جن سے بہت کلوز ہوں, کسی ایسے شخص کی ڈیتھ ہو جائے کہ آپ کو ایک دم جھٹکا لگے, اور آپ کو جناب اس وقت احساس ہو کہ یار میں تو خود مجھے نہیں پتا میں کون ہوں. تو یہ چیزیں کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں, کچھ اسٹریسر ایسے ہوتے ہیں. بعض وقت جاب سے نکال دیا جائے کسی کو, وہ بہت بڑا ایک اسٹریس ہوتا ہے, اور وہ ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی ہیلتھ کا بہت بڑا چلا ہے, بہت بڑی بیماری لگ جائے, تو یہ کچھ اسٹریسرز ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ کب ہوتا ہے, یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو آپ کو لگے گا یار 24 سال کی عمر میں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سمجھا جاتا تھا 12 سے 18 سال کے درمیان میں ہوتا ہے, بعد میں اسٹڈیز آئیں 24 سال تک بھی پتہ چلا ہوتا ہے, پھر پتہ چلا 30 32 40 50 تک. وہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ 12 سال سے 18 سال کی عمر میں یہ امتحان آتا ہے. آپ فرض کریں 12 اور 18 سال کی دور میں یہ امتحان آیا تھا, اور آپ کو اپنی آئیڈینٹی بنا لینی چاہیے تھی, نہیں بنائی. زندگی گزرنی شروع ہوگی, آپ نے لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارنی شروع کی. ہر بندے کو لگتا تھا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, فرسٹ کلاس ہیں. اچانک ہی 24 سال کی عمر میں, 25 سال میں, 30 سال میں, 40 سال میں کوئی بہت بڑا لائف میں سٹریس آیا, کوئی جھٹکا لگ گیا, بیماری آ گئی, نوکری سے نکال دی گئی, شادی کی طلاق ہو گئی, سیپریشن ہو گئی. اب یہ جو جھٹکا لگا ہے جس کو ہم اسٹریسر کہتے ہیں, یہ جو جھٹکا لگا ہے اس سے پتہ چلا کہ اس بندے آپ کی سائیکالوجسٹ کے پاس گئے ڈپریشن کے علاج کے لیے, اس نے آپ سے کچھ سوال پوچھے اور آپ کے پاس جواب نہیں تھا, آپ کنفیوز ہو گئے, پتہ چلا کہ اس بندے کا تو آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے. تو اس لیے یہ امتحان 12 سے 18 میں آتا ہے اور پاس کر لینا چاہیے. اور ضروری نہیں کہ امتحان اگر 18 میں آپ نے پاس نہیں کیا تو آپ 18 میں ہی فیل ہو جائیں گے. آپ کی زندگی چل پڑے گی, اور کبھی کوئی جھٹکا لگا, کبھی کوئی زندگی میں سٹریس آیا, کبھی کچھ ایسا واقعہ ہو گیا, تو وہ ساری کی ساری چیزیں سرفیس پہ آ جائیں گی. تو اس لیے یہ کب ہوتا ہے, یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی میجر سٹریسر کے بعد, اگر آپ نے 12 اور 18 کے درمیان اپنی شناخت کو نہیں بنایا, سوچے سمجھے ایک طریقے کے تحت, اور سوچے سمجھے ایک کانشیسلی آپ نے شعوری طور پہ بیٹھ کے اپنی آپ کو یہ کچھ بیسک لائف کی چیزوں کو اسٹیبلش نہیں کیا. میں کون ہوں, میری زندگی کا کیا مقصد ہے, میں کس لیے یہاں پہ آیا تھا, میں مجھے ریلیجن میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے, میں جینڈر رولز کے بارے میں کیا بلیو کرتا ہوں, میرے بچوں کے بارے میں کیا خیال, میں نوکری کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں, دنیا کے بارے میں میرے کیا ویوز ہیں, ویسٹ کے بارے میں میرے کیا ویوز ہیں, اچھائی برائی کی میرے میں کیا تمیز ہے, میڈیا کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں, سیاست کے بارے میں کیا سمجھتا ہوں, سوشل سسٹم اکنامک سسٹم کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں. اگر آپ نے آئیڈینٹی بنائی ہو نا, تو آپ کے لیے تو اتنا آسان ہے, شادی کرنا بھی آسان ہے, نوکری لینا بھی آسان ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو جناب نیٹ پہ بیٹھ کے یا یوٹیوب میں آپ کو کون سی ویڈیو کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی. یو ہیو دا آئیڈینٹی, آپ اسی کی سنیں گے جو بندہ آپ کی آئیڈینٹی کے ساتھ میچ کرتا ہے. یہ وہ لوگ جو کبھی ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پھر دوسری دیکھ رہے ہیں, پھر تیسری دیکھ رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کی آئیڈینٹی ابھی نہیں بنی, یا تو اس کرائسس میں ہے, یا ابھی آئیڈینٹی فارمیشن کی سٹیج میں سے گزر کے یہ کہ جسے ونڈو شاپنگ کہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے. ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی, ابھی بیٹھے نہیں, ابھی سیٹل نہیں ہوئے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, کچھ سکون نہیں مل رہا. کہ ہر بندے کے پاس کسی کے پاس جاتے ہیں کہ اس سے یار یہ ملا, لیکن یار نہیں
یہ ڈاڈا بڑا ہے, وہ وہ ماڈرن بہت ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا, وہ جھوٹا بہت ہے. ابھی ونڈو شاپنگ بھی ہو رہی ہے. دے آر ناٹ سیٹلڈ یٹ. جب آپ کو ایک بندہ مل جائے گا جو کو آپ کو آئیڈینٹی آپ سمجھیں گے کہ یار آپ بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں نہیں دس از اٹ, آپ کی لائف میں سکون آ جائے گا. زندگی کے بڑے بڑے فیصلے آسان ہونے شروع ہو جائیں. پھر آپ کو لوگوں سے نہیں پوچھنا پڑے گا میں کس کو سنوں, میں کون سی کتاب پڑھوں, میں کس کو فالو کروں. پھر آپ کے اپنے ویوز ہوں گے. تو یہ آئیڈینٹی جو کرائسس آتا ہے, ان سوالوں کے جواب نہ ہونے کا نام آئیڈینٹی کرائسس ہے. اور 12 سے 18 میں یہ امتحان پاس کر لینا چاہیے, اور اگر نہ کیا تو زندگی میں کسی جھٹکے کا انتظار کیجیے جب کہ یہ پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کی آئیڈینٹی کا کرائسس شروع ہوا. تو موٹے موٹی جو باتیں تھیں میں نے آپ کو اس میں بتا دیں. انشاءاللہ اس کے بعد کبھی کوئی اور سوال آیا تو باقی چیزیں اس میں ہم اس کو کیٹر کر لیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو بیسک جو 3 چیزیں آپ نے پوچھی تھیں, یہ کیا ہوتی ہے, یہ کیسے پتہ چلتا ہے, اور نمبر 3 کہ یہ کب ہوتا ہے, ان تینوں سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. جزاک اللہ, شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.